جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں اور اللہ جل شانہ کو ان دو صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں نفل بہت کمال نفل ہیں، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ روحانی طاقت اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ محبت اور پیار، اپنے آپ کو توجہ دی۔ محبت پیار اس لیے استعمال کیا کہ اپنی روحانیت کو بھی محبت دینی ہے، اپنے جسم کو بھی محبت دینی ہے، اور محبت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے، اور محبت کے لیے آپ نے اپنے جسم پہ اور اپنی روح پہ توجہ دینی ہے۔ اس کے لیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ سحری میں تو ویسے اٹھتے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھ لیں، بس 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ اچھا، اس 2 میں بہت سی نیتیں کر لیں، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ۔ مولا جو زندگی پہلی گزری اس پہ ندامت، جو زندگی پہلی گزری اس پہ توبہ، جو زندگی پہلی گزری اس پہ استغفار۔ تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے۔ تہجد تو ویسے ہے، اس کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار۔ اچھا، اگر میں ایک عمل بتا دوں، اگر آپ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التہجد اور صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 بار، دوسری رکعت میں سورۃ قل ھو اللہ، سورۃ الاخلاص 11 بار، اللہ اکبر، بہت طاقتور عمل ہے۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، یہ نفل میں سورۃ الکافرون اس میں شامل کرے، پہلی رکعت میں 11 اور سورۃ قل ھو اللہ پہلی رکعت میں 11، اور اللہ جل شانہ کو ان دو صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ کے فرمایا کہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ دائیں ہاتھ میں سورۃ الکافرون اور بائیں ہاتھ میں سورۃ اخلاص کے نقش لکھے ہوئے ہیں اور لکھی ہوئی صورت، اور میں تجھے ان 2 صورتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ مولا میرے اندر پاکی نہیں، میرے اندر معصومیت نہیں، میرے اندر خطائیں ہی خطائیں ہیں، تو پاک ہے، تیرا کلام پاک ہے، تو مطہر طاہر ہے، اور میرا مولا تیرا کلام طاہر مطہر ہے اور پاک ہے۔ اے اللہ اس کلام کے صدقے میں مجھے یہ مراد عطا فرما، میری یہ مشکل حل فرما، میری یہ پریشانی دور فرما۔ اور اس کے علاوہ یہ صورتیں خود آپ کے ان مسائل کا بھی حل ہیں جو زندگی میں چل رہے ہیں، کیونکہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص، سورۃ قل ھو اللہ، یہ جادو کا علاج ہے، یہ بندشوں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے، یہ انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ سورۃ الکافرون ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ جو شخص کہتا ہے میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں، اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، ٹھوکریں ہیں، اس سے کہیے گا یہ تہجد کا عمل کر لے۔ بار چراغوں کو بجھا کر ٹھوکریں ہیں، اس سے کہیے گا یہ تہجد کا عمل کر لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دوسرے سے چھٹے روزے تک 7 سلام کا عمل بھی کیا، کریں گے، آج بھی کریں گے، اور بہت طاقتور عمل ہے 7 سلام کا۔ قرآن پاک کے 7 سلام ہیں اور بہت حیرت انگیز عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ مشکلات، مسائل، ناکامی اور پریشانیوں کے لیے اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اس عمل میں توجہ کریں گے، اس عمل کو پھیلائیں گے۔ وہ عمل تو انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں 7 سلام کا، اور یقیناً اس میں برکت اور خیر ہے، یقیناً اس میں راحت اور رحمت ہے، یقیناً اس میں عطا آپ لے چکے ہیں۔ آج کے 4تھے روزے میں آپ لے چکے ہیں، اور 7 سلام کا عمل آپ کو علم ہے، آپ نے دوسرے روزے سے شروع کیا تھا، اور چھٹے روزے تک انشاءاللہ یہ چلے گا۔ لیکن ساتھ یہ جو نفل میں نے بتائے ہیں نا، یہ دونوں نفل بہت کمال نفل ہیں، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ پھر اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں گے کہ مولا میں تو کچھ نہیں، نہ میں سنی نہ دولت پلے،
क्यों कर यार मनावा हूँ, ए दुख सनु हर दम रौसी, रोंदी ही मर जावा हूँ। अल्लाह को अल्लाह की कलाम का वास्ता दे, बड़ा शहनशाह करीम है, कबूल करता है। सोचें, रब हो, सूरतुल काफिरून, सूरत इखलास हो, तहज्जुद का वक्त हो, नफिल हो, सजदे हो, और फिर सेहरी का वक्त हो, और रमज़ान की रात हो जिसमें हर रात में फरिश्ते कहते हैं है कोई मांगने वाला, है कोई चाहने वाला, है कोई लेने वाला। आप गुमान करें कि कबूलियत का कोई लम्हा है ऐसा जो हमसे कज़ा हो जाएगा। सारे कबूलियत के लम्हे हमने जमा करके अल्लाह के सामने फरियाद रखी है, इंशाअल्लाह कामयाब है और सारे काम बन जाएंगे, सब मसले हल हो जाएंगे, सब नाकामियाँ दूर हो जाएंगी और राहत, रहमत और बरकत और अता और शफ़क़त के दरवाजे, और इंशाअल्लाह कबूलियत है। नहीं छोड़ेंगे अमल हम नहीं छोड़ेंगे, अमल नहीं छोड़ेंगे, और इस अमल को इंशाअल्लाह ताला हैरत अंगेज तौर पे तवज्जो से करेंगे, ध्यान से करेंगे, यकसुई से करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये जो एक ये पुराना लोटा है, भारी देखें कितना है। वाह, जबरदस्त लकड़ी के पीसेस, और ये चक्की वो पड़ी हुई है। वाह 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 वाह। तो ये भी कहीं ऐसी ही किसी जगह से ये सारा कुछ पुरानी चीजें निकली हैं, चूंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने फिलहाल तो रख दिया है। ये इसका आप जिक्र कर रहे थे, ये भरे हुए हैं, ये देखें, वाह वाह, बर्तन भरे हुए हैं, इसमें सारे जगह ही नहीं है, इस चीज से कहाँ से लाए। अरे ये भी इसी तरह से ये सारा, ये पुराना व्हील है, पुरानी रेडियां होती थी, बैल रेडियां, जो जिसके आगे पुराने पहिए होते थे। ये पुरानी जूतियां हैं, ये जूतियां हैं। वाह, ये भी जूती पड़ी है। ये कितना पुरानी होगी इसमें, हटा लो। ये जूतियां पड़ी हैं। ये वो जूती है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। ये भी छोटी, ये बच्चे की जूती है, ये बड़े की जूती है। ये पहन लेते थे, और ये आप कह रहे हैं कि ये पहनने के बाद जो है कोई ऐसा मसला, कोई बीमारी, कोई चीज, कोई कुछ नहीं। और ये ऐसा एक लिंक है बॉडी के अंदर, क्योंकि अभी भी जो डॉक्टर्स हैं वो पैर से ही मसाज करके सारा कुछ, हार्ट के बीमारियां और सारा कुछ उसी से कर रहे हैं। तो ये एक ऑटो मुसलसल का एक चल रहा होता था फितरत के साथ। वाह वाह वाह। अच्छा हज़रत जी, ये वो ऊंट की हड्डियां जो आप कह रहे थे कि ये सारा कुछ है, और अगर मैं ये पकड़ूं, हाँ, ये ऊंट की खोपड़ी है। ऊंट की खोपड़ी, आप देखें ना, पूरा ऊंट का पूरा सर, उसका पूरा देखिए। अच्छा, ये ऊंट का पूरा पाँव पड़ा है। अरे ये देखें ना, पूरा पाँव खुश्क पड़ा है, पूरा पाँव पड़ा है। ये आप कहाँ से, कब से जमा कर रहे हैं और कब से? मैं सहराओं में जाता हूँ। अच्छा, वहाँ ऊंट मर जाता है तो पर मरा हुआ ऊंट गल जाता है, उसकी हर चीज खत्म हो जाती है। तो खास तौर पे जाते हैं या इस काम के लिए जाते हैं? मैं रूहानी महफिलों के लिए जाता हूँ। सहराए बहावलपुर के आखिर में